السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا باسم اشارہ۔ مبتدا کو بیٹا آپ جانتے ہو نا، اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیٹا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر پہلا جز اسم ہے تو وہی جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے، اور پہلا جز اگر فعل ہے تو وہی جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، یہ بھی پڑھا ہے نا۔ جب یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہے بیٹا، تو کبھی کبھی عربی زبان میں نہیں، کسی بھی زبان کے اندر کبھی کبھی ہم جملہ ایسا بناتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس طور سے استعمال کرتے ہیں کہ اس لفظ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے ہم اردو ہی میں بولتے ہیں یہ کتاب ہے، تو ہم نے اپنے ہاتھ سے تو اشارہ کیا ہی کتاب کی طرف، ساتھ ہی ساتھ ہم نے لفظ یہ بھی بولا۔ تو اردو زبان میں جو یہ ہے، جس لفظ کو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہی لفظ بیٹا اس میں اشارہ کہلاتا ہے عربی زبان میں، ہے نا۔ تو اس میں اشارہ، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اب میں نے کہا یہ کتاب ہے، تو اب اس مثال میں لفظ یہ اس میں اشارہ ہے، اور کتاب یہ مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اسی کو ہم عربی میں کہیں تو ہم عربی میں اسی کو یہ اس طور سے کہیں گے ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ھذا ہم لے کر آئے تو یہی ھذا لفظ جو ہے یہ اس میں اشارہ کہلائے گا، اور ہم نے بتایا جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ مشار الیہ کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو ھذا کتاب میں ھذا اس میں اشارہ ہو گیا، اور کتاب مشار الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم انگلش میں اگر کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے دس از اے بک، یہ کتاب ہے، دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے، یہ ہم نے کہا نا۔ تو اب یہاں پر ہم نے اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ دس، ٹھیک ہے نا۔ اور اس جو ہے وہ تو دو کلموں کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے، وہ تو ایک حرف ہے، آرٹیکل ہے وہ تو ایک، اور ہیلپنگ ورب بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، لیکن عربی والے جو لوگ ہیں وہ اس کو ورب نہیں کہتے ہیں، اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے سمجھ لیا نا کہ دس یہ اس میں اشارہ ہے، اور بک یہ مشار الیہ ہے۔ تو یہ جو دس ہے یہ ایک آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی عربی میں پہلے سمجھا دوں گا آپ کو، باقی آپ انگلش میں، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو انگلش جانتے ہوں گے، وہ میری بات کو سمجھ کر انگلش میں بھی اپنی بات کو منطبق کر لیں اور سمجھ لیں، اس سے مدد لے لیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ لوگوں میں سے انگلش جانتے ہوں گے تو وہ اس کے ذریعے سے بھی تھوڑا سا سمجھیں گے۔ اچھا، میں جو بتا رہا تھا کہ یہاں پر دس، انگلش میں جو دس ہے نا یہی اس میں اشارہ کہلائے گا عربی زبان میں، اور بک جو ہے یہ مشار الیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب
ہم نے کہا اب عربی میں ہم لے کر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو کتاب قریب میں ہے تب تو ہم نے ہاذا استعمال کیا، کیونکہ مشار الیہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت پاس میں ہے، ہمارے پاس میں ہے اگر، تو ہم عربی زبان میں ہاذا کا استعمال کریں گے پاس والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی مشار الیہ بیٹا دور ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا وہ دور ہوتا ہے، جب دور ہوتا ہے وہ تو دور کے لیے عربی زبان میں ایک الگ لفظ آتا ہے، ہاذا اب استعمال نہیں کریں گے، اب عربی زبان میں ہم استعمال کریں گے ذالکا، کیا استعمال کریں گے؟ ذالکا، اور ہم کہیں گے وہ کتاب ہے، اور جب وہ کتاب ہے یہ ہم نے کہا تو وہ تو اس میں اشارہ ہو گیا، اور کتاب مشار الیہ ہے، اور جو ہم ہے بول رہے ہیں نا ہے، یہی انگلش میں از جو لفظ لگاتے ہیں نا وہ ہے کے ہی لیے لگاتے ہیں، ربط پیدا کرنے کے لیے، ربط دکھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے، مسند و مسند الیہ ہیں، یہ سبجیکٹ، یہ آبجیکٹ، یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اس طریقے سے یہ بتانے کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پر، اب ہماری ان دونوں مثالوں سے بیٹا آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اگر مشار الیہ قریب میں ہے تو اس کے لیے ایسا لفظ لایا جائے گا جو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہو، اور دور ہو مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دور ہو تو اس کے لیے الگ لفظ لایا جائے گا۔ بالکل انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، انگلش میں قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دس لے کر آتے ہیں، اور دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دیٹ لے کر آتے ہیں، تو دس کے معنی میں عربی میں ہاذا ہے، اور دیٹ کے معنی میں عربی میں ذالکا ہے۔ ایسے ہی ان کی جمع بھی بنا لیتے ہیں، یہ تو ہم نے سنگولر بتائے ہیں، ان کی پلورل بھی ہوتے ہیں۔ ہاذا کا پلورل ہوگا بیٹا ہاؤلائی، اور ذالکا کا پلورل ہوگا اولائکا۔ ہم نے کہا ہاؤلائی الرجال، ہاؤلائی رجال، اس کا معنی ہوگا رجال، یہ رجل کی جمع ہے بیٹا، رجل کا معنی مرد۔ ہم نے کہا ہاؤلائی رجال، یہ بہت سارے مرد ہیں، تو پلورل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک الگ لفظ آ گیا عربی زبان میں، یہ تو قریب والی پلورل ہو، وہ قریب والا اگر مشار الیہ ہو تو اس کے لیے ہم نے ہاؤلائی کہہ دیا، ہاؤلائی، اور دور والا کوئی مشار الیہ ہو تو اس کے جمع کے لیے اولائکا، ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو اولئک یہ دور والی چیز کے لیے پلورل ہے، جیسے انگلش میں بھی دیز اور دوز، دس کا پلورل دیز استعمال کرتے ہیں، اور دیٹ کا پلورل دوز استعمال کرتے ہیں نا، ویسے عربی زبان میں بھی ہے، تو دیز کے لیے ہاؤلائی، اور دوز کے لیے اولائکا، ٹھیک ہے۔ انگلش کی بات تو بیٹا یہاں تک ختم ہو گئی کہ پلورل اور سنگولر، اس میں مذکر مؤنث فیمیل اور میل اور فیمیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، میل کے لیے بھی دس، فیمیل کے لیے بھی دس، اور میل کے لیے بھی دیٹ، فیمیل کے لیے بھی دیٹ، لیکن عربی زبان میں تھوڑا سا میل اور فیمیل کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ہاذا یہ میل کے لیے استعمال کیا، اور وہیں پر قریب والا مشار الیہ ہے لیکن وہ فیمیل ہے، تو ہم ہاذا استعمال نہیں کریں گے، اب کہیں گے ہاذہ، ہا لگا دیں گے۔ جیسے ہم نے کہا یہ لڑکی ہے تو ہم کہیں گے ہاذہ بنتن، ٹھیک ہے، اور دور والے میل کے لیے مذکر کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا ذالکا، مثلا ہم نے کہا ذالکا ولدن، وہ لڑکا ہے، اگر دور کوئی لڑکی ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر رہیں گے تو ہم کہیں گے ذالکا کے بجائے تلکا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تلکا، اب معنی ہوگا تلکا بنتن، وہ لڑکی ہے، تو دیکھو میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ لفظ ہو گئے نا عربی میں۔ ایسے ہی انگلش میں تو بیٹا پلورل اور سنگولر بس دو ہی ورڈ ہیں، نہ میل اور فیمیل کا فرق، اور نہ ہی وہاں پر
ایک دو اور جمع اور دو سے زیادہ کا فرق، بلکہ ایک کے لیے لفظ آتا ہے اور ایک کے بعد میں دو ہوں یا دو سے زیادہ کتنے بھی ہوں سب کے لیے دیز اور دوز آ جائے گا۔ لیکن عربی زبان میں تھوڑا سا الگ ہے۔ عربی زبان میں پلورل کے لیے تو آپ نے دیکھا، مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے ہاذا، اور مؤنث کے لیے ہاذی، اور دور والے کے لیے ذالکا اور تلکا۔ وہیں پر اگر انہی کی تثنیہ ہو یا مثلا مشار الیہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دو ہوں، اگر دو ہیں تو اب ہاذا تھا نا، اس کی ابھی تثنیہ لے کر آئیں گے اور کہیں گے ہاذانے، ہے نا، اور ہاذی اس کے لیے بھی مؤنث کی تثنیہ لے کر آئیں گے۔ تثنیہ کی اب دو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو مؤنث ہیں تو دو مؤنثوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہیں گے ہاتانے، ہاذان الولدان یہ دو لڑکے، اور ہاتان امرأتان یہ دو عورتیں، ہاتان بنتان یہ دو لڑکیاں، اور ذالکا تھا نا پلورل کے لیے، وہ سنگولر کے لیے۔ اب دور جن کی طرف اشارہ ہم کیا جا رہا ہم کر رہے ہیں وہ مذکر یا مؤنث ہے، میل یا فیمیل ہے، لیکن ہیں دو، تو دو کے لیے دور والے کے لیے کیا، ایک تو ذالکا، تو اب وہاں پر ذالکا کے لیے کیا لیں گے، زانے کا، کیا، زانے کا، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے تانے کا۔ تو دو کے لیے الگ لفظ آ گئے عربی زبان میں۔ ہاں جمع کے لیے الگ لفظ آتے ہیں، ہا اولائے اور اولائے کا۔ جو جمع والے اس میں اشارہ ہے نا اس میں میل اور فیمیل عربی زبان میں سب برابر رہتے ہیں۔ یہ سب لڑکیاں ہیں، یہ اس کے لیے بھی ہم کہیں گے ہا اولائے بناتن، اور یہ سب لڑکے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کہیں گے ہا اولائے ولدان۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اب آپ نے یہ سمجھا، اب تک ہماری اتنی بڑی تقریر سے آپ نے یہ سمجھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ کو ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب جن الفاظ کا اشارے کے لیے استعمال کیا جائے انہی الفاظ کو بیٹا اسماء اشارہ کہتے ہیں، یعنی ان الفاظ میں سے ہر لفظ کو اسم اشارہ کہیں گے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اشارہ ہوگا تو بیٹا ہم نے کہا مثال کے طور پر ہم نے کہا ذالک ولدن وہ لڑکا ہے، تو اس میں اشارہ ہوگا، یہاں پر ذالک اس میں اشارہ ہو گیا، اور لڑکا جو ولدن ہے وہ مشار الیہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دو کلموں سے مل کر ایک جملہ بن گیا، ایک سینٹینس بن گیا، اور ہم نے کیا بتایا تھا کہ کوئی بھی سینٹینس ہو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جملہ، وہ کوئی بھی جملہ ہو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے۔ تو اب یہاں پر ذالک ولدن میں آپ غور کریے، پہلا جز دیکھیے آپ، ذالک اسم ہے یا فعل ہے، تو آپ کہیں گے کہ ذالک اسم اشارہ ہے، تو وہ تو اسم ہی ہے۔ جب اسم ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے صاحب، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ اب جب جملہ اسمیہ سمجھ میں آ گیا، اب جملہ اسمیہ میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو مسند الیہ ہو بیٹا وہی مبتدا ہوتا ہے، اور جو مسند ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ تو اب ذالک اس میں اشارہ ہے ذالک، اور یہ مسند الیہ ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم لڑکا ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ ذالک ولدن میں جس چیز کی طرف اشارہ ہم کر رہے ہیں نا اس کے لیے ہم لڑکا ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لڑکا ہونا ثابت کرنا ہے، جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، جو ثابت کیا جائے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو ذالک سے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، مسند الیہ ہو جائے گا، اور اس پر دلالت کرنے والا لفظ ذالک ہے تو ذالک مسند الیہ کہلائے گا، اور ولدن یہ مسند کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ ہونا تو پہلے ہی معلوم ہو گیا، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ذالک یہ مسند الیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہم مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ذالک یہ مبتدا ہے، اور ولدن جملہ اسمیہ میں مسند کو خبر کہتے ہیں، تو ولدن کیا کہلائے گا، خبر کہلائے گا۔ اب جب اتنا معلوم ہو گیا، مبتدا اور خبر معلوم ہو گئے، تو اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں پر جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس طور سے کہہ دیتے ہیں کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طریقے سے آپ ترکیب آسانی سے کر لیں گے نا۔
اب صاحب کتاب، اب ہماری بات تو آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں، مشار الیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ لی ہوگی۔ اسماء اشارہ کیا کیا ہیں ہم نے تفصیل سے بتایا، صاحب کتاب وہاں پر کچھ اسماء اشارہ کو لکھ کر بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے کو آپس میں جوڑ کر کچھ سینٹینس اور کچھ جملے بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کی ترکیبیں بھی بیٹا آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ایک دو جملوں کی ترکیبیں میں کرا دوں گا اور باقی جملوں کی ترکیبیں آپ خود سے بھی یاد کریں گے، کیونکہ میں نے اتنی دیر تقریر کری اور آپ کو ابھی بھی ترکیب کرنا سمجھ میں نہیں آئے، تب تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جیسے ذہین اور اچھے بچوں سے مجھے امید ہے کہ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا اور ضرور وہ ترکیب کر کے دکھا دیں گے، مجھے انشاءاللہ امید ہے۔ چلیے آپ تھوڑا سا کتاب کو پڑھ لیتے ہیں۔ مبتدا باسم اشارہ، مبتدا اسم اشارہ کے ساتھ، یعنی اسم اشارہ کی شکل میں مبتدا، یعنی اسم اشارہ کو مبتدا بنایا جائے گا، ہے نا۔ اب اس کی بحث ہے، یہ فرماتے اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی جس لفظ کو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے اردو میں یہ، عربی میں ھذا اور انگلش میں دس، ٹھیک ہے نا۔ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے، جس پر یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القرآن، یہ قرآن، تو ھذا القرآن میں قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ قرآن یہ مشار الیہ ہو جائے گا۔ اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے۔ اب اسماء اشارہ کیا کیا ہے؟ میں نے تو بیٹا آپ کو بتائے تھے، ھذا میل کے لیے اور فیمیل کے لیے، یہیں پر ہی قریب میں کوئی مشار الیہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا ہم نے کہا، اور وہ میل کے لیے ہے، اور فیمیل کے لیے ھذہ۔ ھذان دو کے لیے اگر میل ہیں، مذکر ہیں، اور وہیں پر دو عورتیں ہیں، دو فیمیل ہیں، مؤنث ہیں، تو ہاتان کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، اشارہ ہو رہا ہے نا۔ ہاؤلائے پاس والے جتنے بھی ہیں سب کے لیے، ہاؤلائے چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں سب کے لیے۔ ھذہ وہی مؤنث کے لیے آ گیا، ہاتانے دو مؤنثوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر تو انہوں نے صرف اتنا ذکر کر دیا، اور دور والے جو اسماء اشارہ ہیں، ذالکا ہے نا، اور تانے کا یا زانے کا اور اولائکا، یہ صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر نہیں کیے، آ جائیں گے انشاءاللہ، بعد میں آ جائیں گے، لیکن آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ یہ اسماء اشارہ جب یہ ویڈیو جب اپلوڈ کروں گا نا، تو یہ سارے اسماء اشارہ لکھ کے آپ لوگوں کو اس میں دے دوں گا، سارے اسماء اشارہ۔ قاطرۃ، فرماتے قاطرۃ کا معنی ہوگا انجن، ہوتا نا انجن، ریلوے انجن، قاطرۃ ریلوے انجن، یا کوئی بقرۃ، بقرۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا گائے۔ امراۃ کا معنی عورت، نساء بہت ساری عورتیں، یہ امراۃ کا بیٹا پلیورل ہے، لیکن اس کے لفظ سے نہیں ہے، دوسرے لفظ سے ہے نا۔ ھذا عالم، اب اس مثال میں دیکھو بیٹا، ھذا عالم معنی ہوگا یہ عالم ہے۔ اب یہاں پر غور کرو، جملہ ہے نا یہ، اب جملے کے پہلے جز میں غور کرو کہ پہلا جز یہاں پر ھذا ہے، اور ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ جب اسم ہے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ پہلا جز اسم ہے، اور جب پہلا جز اسم ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جملہ اسمیہ میں بیٹا ہم نے پڑھا ہے کہ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، تو یہاں پر ھذا یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا اس کے لیے عالم ہونے کا ثبوت کیا جا رہا ہے، اور جس کے لیے ثبوت کیا جائے وہی مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا ثبوت کیا جائے وہ مسند ہوتا ہے، لہذا ھذا یہ مسند الیہ ہو گیا، اور عالم یہ مسند ہو گیا۔ اور جب جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں، تو اب متعین ہو گیا کہ ھذا مبتدا ہے، عالم خبر ہے۔ اب جب مبتدا و خبر معلوم ہو گئے تو ہم اتنا آخر میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بھی خبر دی جا رہی ہے، اس میں کوئی چیز طلب نہیں کی جا رہی ہے بلکہ دوسرے کو خبر دی جا رہی ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہی بیٹا ترکیب ہوتی ہے۔ ھذہ قاطرۃ، یہ ریلوے انجن ہے، تو ھذہ مبتدا، قاطرۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب بیٹا مجھے ان دونوں مثالوں میں یہ بتاؤ، جو ھذا یا ھذہ کو ہم نے مبتدا بنایا نا، یہ مبتدا اسم اشارہ ہے نہیں ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ جب اسم اشارہ ہے تو جو عنوان باب، جو ہیڈ لائن مصنف نے لگائی تھی
رائٹرز نے لگائی تھی وہ لگائی تھی مبتدا با اسم اشارہ، مبتدا اسم اشارہ کی صورت میں. تو یہاں پر دیکھو ساری ان مثالوں میں ابھی اسم اشارہ ہی تو مبتدا بنا ہے نا. بالکل بالکل بات صحیح سمجھ میں آ گئی نا. فرماتے ہاتان بقرتان، یہ دونوں گائے ہیں. تو ہاتان اسم اشارہ مبتدا ہو گیا، بقرتان مشار الیہ خبر ہو گئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بالکل ایسی ترکیب آسانی سے کر دو گے. ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. دیکھو ہؤلاء پلورل آ گیا، یہاں پر پلورل آ گیا نا. ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. ہؤلاء اسم اشارہ مبتدا، مسلمون مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں پر جو اسماء اشارہ ہیں ان میں جو پلورل ہے وہ پلورل مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے. مذکر کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھو یہاں پر مسلمون مذکر ہے، وہاں پر بھی ہؤلاء استعمال ہوا. اور ہؤلاء مؤمنات، مؤمنات یہ مؤمنتن کی جمع ہے یعنی پلورل ہے. اور مؤمنتن مومن ایمان والی عورت، تو مانا ہوا ہؤلاء مؤمنات، یہ سب ایمان والی عورتیں ہیں، ہے نا. تو یہاں پر مؤنث کے لیے بھی ہؤلاء استعمال ہو گیا نا. ہؤلاء اسم اشارہ مبتدا ہے، مؤمنات مشار الیہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ھذا مومن، یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے. تو ھذا مبتدا، مومن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ھذہ مؤمنۃ، دیکھو یہاں پر مؤمنۃ مؤنث ہے نا، تو ھذا نہیں لے کر آئے بلکہ ھذہ ہی لے کر آئے. ھذہ مؤمنۃ، یہ ایمان والی ہے، یہ مؤمنہ ہے. ھذہ مبتدا اسم اشارہ مبتدا، مؤمنۃ مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے نا. ہاتان مسلمتان، یہ دونوں مسلمان عورتیں ہیں. تو ہاتان دیکھو مسلمتان دو مسلمان عورتیں، مسلمتن کی جمع ہے، تا ہے نا اس میں. عربی زبان میں مؤنث ہونے کی علامت، فیمیل ہونے کی علامت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں تا آ جاتی ہے. تو مسلمتن تا ہے نا اس میں لگی، تو وہ فیمیل ہے، تو اس کا معنی ہوا اسلام والی عورت. تو اسی کی تثنیہ یعنی اسی کے دو لفظوں، دو پر دلالت کرنے کے لیے مسلمتان کر دیا. اب مسلمتان تثنیہ کے لیے دیکھو الگ ہے اس میں اشارہ لے آئے، ہاتان، ہاتان مسلمتان، یہ دو مسلمان عورتیں ہیں. ہاتان اس میں اشارہ مبتدا اور مسلمتان مشار الیہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. ھذان رجلان، یہ دو مرد ہیں. رجل کی تثنیہ ہے نا، رجلان. انگلش میں بیٹا تثنیہ نہیں آتا ہے، کہیں آپ سوچو کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں تثنیہ کو. انگلش میں تثنیہ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی انگلش میں تو یا تو پلورل ہوتا ہے یا سنگولر ہوتا ہے، بیچ کا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر کہیں ایک ہے تو سنگولر، اور ایک سے زیادہ چاہے دو ہوں یا دو سے زیادہ کتنے بھی ہوں، سب کو پلورل انگلش میں کہا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں ایک ہے تو اس کو واحد کہیں گے، دو ہے تو اس کو مثنیٰ یعنی تثنیہ کہیں گے، اور تین ہے، تین یا تین سے زیادہ ہے تو اس کو جمع کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ عربی زبان ہی میں تثنیہ آتا ہے بیٹا، دو پر دلالت کرنے والے لفظ. ھذان رجلان، یہ دو مرد ہیں. ھذان اس میں اشارہ مبتدا، رجلان خبر، مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ. القلمان جدیدان، دو قلم نئے ہیں. ٹھیک ہے، جدیدان، جدیدن کا معنی نیا، ما قبل میں پڑھ چکے ہیں، اسی کی تثنیہ بنا لی. ٹھیک ہے، کیونکہ القلمان یہاں پر مسند ہے، جب تثنیہ ہے تو مسند یعنی خبر بھی کیا ہوگی، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی. ایک بات یہاں پر جب عربی آپ بنائیں تو آپ ایک بات دھیان میں رکھنا کہ مبتدا اگر کہیں پر مؤنث ہو تو اس کی خبر بھی مؤنث لے کر آنا. مبتدا اگر کہیں پر واحد ہو تو اس کی خبر بھی واحد لے کر آنا. مبتدا اگر کہیں پر جمع ہو تو اس کی خبر بھی جمع لے کر آنا. مبتدا اگر کہیں پر مؤنث ہو تو اس کی خبر بھی مؤنث ہی لے کر آنا. ٹھیک ہے نا، مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ لے کر آنا. ان چیزوں میں مطلب مطابقت رہنا چاہیے، دونوں ایک سے رہنا چاہیے. فرماتے ہیں القلمان جدیدان، دو قلم نئے ہیں. تو القلمان جدیدان، بیٹا یہاں پر مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں پر کوئی اسم اشارہ ہے؟ بالکل نہیں ہے کوئی اسم اشارہ، ہے نا. تو اسم اشارہ نہیں ہے، بغیر اسم اشارہ کے ہیں یہ. تو لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جملہ ہے یہ، اور جملے کا پہلا جز اسم ہے، تو جملہ اسمیہ تو ہوا. اب جملہ اسمیہ میں جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نیا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے قلموں کے لیے، تو القلمان یہ مسند الیہ مبتدا ہو جائیں گے،
اور جدیدان یہ اس کی خبر ہو جائیں گے، مبتدا خبر سے مل جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ اس لیے بیچ میں یہ مثال دے دی تاکہ بچے یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اس میں اشارہ نہیں ہے، اور اس میں اشارہ مشار لے کے ترکیبوں کے درمیان فرق سمجھ لیں۔ النساء حاضرات، النساء امرأتن کی جمع ہے بغیر لفظ، یعنی اس کے لفظ سے نہیں بنی ہے، یہ دوسرے لفظ سے ہے لیکن ہے جمع۔ النساء کا معنی عورتیں، حاضرات کا مطلب حاضر ہیں۔ النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں، تو یہاں پر بھی النساء مبتدا ہے، حاضرات خبر ہے۔ المرأۃ عالمۃ، عورت عالمہ ہے، علم والی ہے، ٹھیک ہے۔ المرأۃ کا معنی عورت، امرأۃ کا معنی بھی عورت ہوتا ہے بیٹا، اس کا کبھی کبھی حمزہ حذف کر کے مرأۃ کہہ دیتے ہیں صرف، ہے نا، دونوں جائز ہے۔ المرأۃ عالمۃ، عورت عالمہ ہے یعنی علم والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بیٹا یہاں پر تو اس میں اشارہ کے ایسے اس میں اشارہ پڑے تھے جو کہ قریب والی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا جن سے، اور میں نے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دور ہوتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ان کے لیے اسماء اشارہ ایسے دوسرے آ جاتے ہیں دور والی چیزوں کے لیے، ہے نا۔ تو اگلی مثال، اگلی جو مبتدا بترکیب اس اشارہ و مشابہ جو نیچے دکھا رہے ہیں نا، اس میں وہ اسماء اشارہ کا استعمال کر رہے ہیں جو دور والی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، ہے نا، جو دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹا اب بات تو آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن ہم اگلے کی بحث سے ابھی نہیں پڑھائیں گے، آج ہم یہیں پر ختم کر دے رہے ہیں بات کو، لیکن میں ایک دو